نہیں، بات یہ ہے کہ بات کو سمجھیں، بے شک چپ کر کے بیٹھ کے سمجھیں۔ اب غور سے میری بات کو سنیے گا کہ وہ کہتا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، ہم کہتے ہیں 5 کا نہیں، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ایک بات ہے، اور تم کہتے ہو نہیں یہ خاص 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، تو میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اس سے بڑی ضمانت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ جاؤ اپنے اساتذہ کے پاس، اپنے بڑے بڑے تمہارے شیخ جو ہیں، جاؤ جا کے ان کے دروازے پہ دستک دو، مجھے قرآن پاک کی پوری آیت نہیں، ایک کلمہ، ایک جملہ دکھا دو اللہ کے پاس ہے، سب مانتے ہیں، وہ کسی کو دیتا نہیں، یہ تو دکھا دو۔ میں شاید بات نہیں کر سکا، میں مختصر 60 لفظوں میں بات کر رہا ہوں، وہ ساری باتیں میں کہاں سے لاؤں گا، میری تو اوقات ہی نہیں ہے نا اتنی۔ اب دھیان سے میری بات کو سن، یہ ایک جملہ دکھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم خاص کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو انتہا نہیں کر دی۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ نبی پاک غیب جانتے ہیں؟ آپ نے کہا معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص مقام پر اپنے محبوب کو شرف ملاقات سے نوازا، اپنا دیدار بھی کروایا، یہ غیب تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی ذات تو غیب الغیب ہے، جس نبی سے وہ نہیں چھپا باقی کیا چھپا۔ کیا بات، کیا بات۔ میں آج کوئی بھی مشکل بحث نہیں چھیڑوں گا، بس سادہ سادہ بات کرتا ہوں اپنی منزل کی طرف چلوں گا۔ اب والذین من قبلکم، تلاش کرو اس قبل کو جس کو دیکھ کر تمہارے جسم کا رواں رواں پکار اٹھے، تیری مثال نہیں، تیرا جواب نہیں، جس کو دیکھ کر بے ساختہ کہنے پہ آج کوئی مجبور ہو جائے کہ تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت جابر یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کون ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو نبی پاک بھی کوئی دیر نہیں لگاتے، آپ نہیں کہتے کہ ٹھہر کے آ جانا، جبرائیل کو آنے دے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مجھے بتا دے گا، کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو مجبور بندہ ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کے آنے کی ایک بات بھی کی ہو، میں قرآن ضامن دیتے ہوئے ہاتھ رکھتا ہوں قرآن پہ میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثاء FIR درج نہیں کرائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ جبرائیل کو بھی جو کچھ ملتا ہے وہ زہرا کے بابا کے ساتھ۔ حضور ذرا غور کیجئے گا، پوچھا حضور اس کائنات میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ جو کسی مدرسے میں گیا نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نبی پاک کے بہن کسی سکول میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی جامعہ میں نہیں گئے، کسی فلسفی کے پاس نہیں گئے، کہیں بھی آپ نہیں گئے۔ کہاں گئے؟ ماں کے گھر سے نکلے تو حلیمہ کے گھر، کہاں گئے؟ پھر غار ہرا تک چلے گئے، بس پھر لوٹ آئے واپس تو ہادی بن گئے۔ زمانے کو سبق دینے لگے۔ حضور والا کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی پاک پوچھتے رہے کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ نبی علیہ السلام جانتے ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کرنسی ہے نا، نوٹ ہے نا، یہ کتنے کا ہے؟ 5 روپے کا، مجھے پتہ نہیں نا۔ مجھے نہیں پتا نا۔ استاد کے پاس یہ بچے جو آج حافظ قرآن بنے، اللہ ان کے والدین پر، ان کے اعزاء و اقارب پر، وہ تمام معاونین جتنے اس مدرسے کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، سب پر اپنی کروڑوں رحمت نازل۔ اس بچے نے جب شروع کیا ہوگا الف با تا تا، استاد نے باقاعدہ طور پہ الف سے یا تک اس کو یاد کروایا ہو، پھر شکلیں یاد کروائی، تا کا شکل کیا بنتی ہے، ہا کی پہچان کیا ہے، جیم کی پہچان کیا ہے، خا کی پہچان کیا ہے، یعنی ایک ایک حرف کی پہچان کرائی ہوگی۔ 1 مہینہ پڑھانے کے بعد ایک دن استاد نے انگلی رکھی، با پر رکھ دیجیے، با پر انگلی رکھ دی، یہ کیا ہے؟
बच्चा था ना, भूल गया। बच्चा रोने लगा, उसको आता नहीं। वो रहम तलब नजरों से उस्ताद की तरफ देखता है। उस्ताद जी आप बता दें। उस्ताद कहता है मुझे क्या पता, तुम बताओ ना। उस्ताद सख्त था तो एक दो उसको थप्पड़ लगा दिए, सख्त नहीं था, नरम मिजाज था तो ज़हनी तौर पे जरूर उसको थोड़ा सा उसने टॉर्चर किया। शर्म किया करो, मैं कितनी मोहब्बत से पढ़ाता हूँ, तुम्हें याद नहीं रहता। शाम को बच्चा रोता हुआ अम्मा के पास गया, अम्मा आज उस्ताद ने इस हरफ पे हाथ रख के मुझसे पूछा ये बताओ कि ये क्या है। अम्मा जिस उस्ताद को ही नहीं आता मैं क्या पढ़ूंगा उससे। ये सोचने वाली बात। उस्ताद को नहीं आता मैं क्या पढ़ूंगा। अम्मा ने थप्पड़ मारा, बेवकूफ आता है उसको। कहा आता होता तो उंगली रख के सारा दिन मुझे वो बातें तो सुनाता रहा, टॉर्चर करता रहा ज़हनी तौर पर, मुझे उस्ताद ने बताया नहीं। कहा पिछले 29 दिन किसने पढ़ाया? मैं नहीं कुछ कह सका, मैं कह नहीं सका। आज जिब्राइल पूरी वही का बस्ता अपने पास रखता है, आप कहते हो उसके बगैर नबी, जानता कुछ नहीं। मुझे ये तो बताओ ये फरिश्तों का सरदार बना किसके कदमों के सदके? ये बना क्यों था? इसको यही जनाब कि आदम को सजदा किया था पहले पहले, इसलिए बना दिया गया। आदम को सजदा क्यों हुआ था? मेरा ख्याल है आप नहीं सुन रहे। छोड़ें इस बात को, फिर पीछे चलते हैं। सहाबी रसूल ने सवाल कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला, सवाल कर दिया कि हुजूर इस कायनात में सबसे पहले कौन? नबी अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा भी देर नहीं लगाई, एक लम्हा देर नहीं लगाई, एक लम्हा देर नहीं लगाई। आपने क्या कहा? आपने कहा या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलका क़ब्ल अल अशिया नूर नबीका मिन नूरिही। 1,24,000 अदवार में जमाना जिसको तलाश करता रहा और उस कब्ल तक न पहुंच सका, जाबिर नजर उठा, वो सबसे पहला तेरे सामने तो बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हुजूर क़िबला आलम सैयद हुसैन अहमद अल मदनी शाह साहब। हुजूर यहाँ आकर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बात कहने का हक रखता हूँ। मैंने एक उसूल बयान किया था कि हर बात अपने कब्ल का मोहताज होता है। मैं पानी के बगैर जी नहीं सकता, इसलिए कि पानी मुझसे पहले है, मैं बाद में हूँ, तो बाद वाला उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता। मैं रहूँ या ना रहूँ, पानी चलता रहेगा, आबशारें बहती रहेंगी, चश्मे उबलते रहेंगे, नहरों में पानी आता रहेगा, नलके चलते रहेंगे, पंप वाटर पंप लगते रहेंगे, पानी चलता रहेगा, ज़मीन के सीने के अंदर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब ये सिलसिला। मैं रहूँ या ना रहूँ। लेकिन मेराज की रात एक लम्हे को नबी ने छोड़ा, पानी रुक क्यों गया था? गौर कीजिएगा, ये रुक क्यों गया था पानी? ये हवा ठहर क्यों गई थी? ये हरारत अपनी जगह पे स्टॉप क्यों हो गई थी? ये मिट्टी ने अपना सीना खोल कर फूल पैदा करने क्यों छोड़ दिए थे? बात तो एक लम्हे की थी ना, चल के दिखा ना। मैं नहीं कह सका शायद, मैं पानी को कहता हूं कि बात तो एक लम्हे की थी ना। एक लम्हे को मेरे आका गए थे ना, सिर्फ चल जाता ना, तू चलता ना। क्योंकि कुरान जो कहता है कि हर किसी को हयात पानी के जरिए मिलती है, वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्य, हर चीज को जिंदगी पानी के जरिए अल्लाह देता है। हर किसी को जिंदगी पानी से मिलती है, पानी को जिंदगी मुस्तफा से मिलती है। और करीना ये बताता है कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने जमात आले सुन्नत का अकीदा वाज़े कर दिया कि देखो जब नबी हाजिर नहीं होता ना, पानी नहीं चलती, हवा नहीं, पानी नहीं चलता, हवा नहीं चलती, टेम्परेचर रुक जाता है, पूरा सिस्टम जाम हो जाता है, सूरज नहीं चलता। दुरुस्त है ये बात? कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन नबी पाक कहते हैं कि बिलाल जन्नत में जब मैं गया मेराज की रात, तो तेरे कदमों की खट खट आहट को मैंने वहां पे सुना। ये कैसी नाइंसाफी है, सब कुछ रुक गया था, बिलाल चल रहे थे।
بات کو سمجھیے، اگر سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے پتہ نہیں میرے کتنے رد جگہ ہیں، صرف مجھے محبت چاہیے، مجھے آواز نہیں، کوئی اور نہیں، مجھے چہرے نظر آنے چاہیے کہ یہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں اور بات ان کی سمجھ تک آ رہی ہے۔ جب ہر چیز رکی ہوئی تھی تو حضرت بلال کو کس نے اجازت دی کہ وہ مکہ کی گلیوں میں چلے؟ آپ جو کہتے ہیں انی سمیت دفن علیک یا بلال، کہ میں تیرے قدموں کی، تیرے جوتوں کی نالے کا، کہاں بلال پھر اس کے جوتے؟ نہیں سمجھا سکا میں۔ لوگ تقابل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے، ادھر نبی پاک نے نہیں اتارے۔ میں کہتا ہوں وہ کیا تقابل ہے؟ یہاں تو نبی خود بیان کرتا ہے کہ میں جنت میں تھا، تیرے جوتوں کی کھٹ کھٹ جنت میں سن رہا تھا، تو ثابت ہوا کہ نبی کا جو دیوانہ بن جائے، نبی کا جو غلام بن جائے، جنت بھی ترستی ہے اس کے قدموں کی آہٹ کو سننے کے لیے۔ اور میں اپنے مخالفین کو کہتا ہوں کہیں میدان لگا لیں، آئیں ثابت کریں کہ اس رات حضرت بلال چلے تھے۔